السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز والفرقان المجيد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام. سمبل گرام دکھیس برہمن یسا گہا تمن ببن وشنو یسا کل کی پرادر بھوشیتی. چتربھر بھراتی بھردیو کلکشیامی کرکشیم. عزیزان محترم بزرگان دین، یہ آخری سال کا چند دن بچے ہوئے ہیں. یہ مدرسے کے اندر طلبہ عزیز یہاں پر رہیں گے. اس کے بعد امتحان دینے کے بعد سب اپنے گھر کو جائیں گے. اللہ رب العزت نے جو تمام طلبہ کا انتخاب کیا تھا یہاں پر اور تمام مدارس کے اندر کی وہ بچے وہاں پر اللہ نے بڑے انتخاب کے ساتھ بھیجا تھا کہ دینی تعلیم حاصل کرے. دینی تعلیم حاصل کر کے دین کی افشا کرے، دین کو پھیلائے. یہ ایک شیوا ان کا تھا. انڈین رپورٹ کے مطابق، انڈین ریسرچ ایجنسی رپورٹ کے مطابق آزادی کے وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو ایجوکیشنل تعداد تھی، جو پڑھنے والے لوگوں کی تعداد تھی، وہ 3% تعداد تھی. 5% بتایا جاتا، لیکن ایکچوئل میں ریئل جو تھا وہ 3%. 3% کے اندر وہ طلبہ مسلمان مدرسے کے اندر بھی جاتے تھے، اسکول کے اندر بھی جاتے تھے. آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتے گیا، پروگریس بڑھتا گیا. آخرکار اب جب جا کر کے اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو کالجوں کی طرف جاتے ہیں وہ 47 ہے. یعنی 47% لوگ کالج اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. طلبہ عزیز کے لیے بڑے ریسرچ یہ واقعات ہیں، اس پر ذرا توجہ دیں. 47% پرسنٹیج لوگ اسکول اور کالج کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسلمان لوگ. بڑی خوشی کی بات ہے. مدارس کے اندر جو مسلم لڑکے، مسلم بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ 2% سے بھی کم ہے. ابھی 3% تھا، 3% سے پھر ڈاؤن ہو کر کے جو 1% کچھ جو پوائنٹ آیا. تو سمجھیے 2% ہم مان لیتے ہیں. 100 میں 2% بچے وہ مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 47% بچے جو ہے وہ کالجز اسکول کے اندر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور بقیہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ بقیہ بچے ادھر ادھر تعلیم جو حاصل نہ کرے کام کاج میں ویست ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے والد کے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر کے ان کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ کوشچن اٹ از اے بگ کوشچن فار آل دا پیپل ہو از بلونگ ان مسلم کاسٹ. جو لوگ مسلم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے اور یہ تھاٹ کرنے کی بات ہے. واٹ از دا میٹر، واٹ از دا پرابلم فار آل دا سوسائٹی آف مسلم. یہ مسلم تمام مسلم طبقے کے لیے یہ کون سی بات ہے جو 47% لوگ، آپ سب غور کریں. مجھے پتا ہے کہ عمومی طور پہ یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کے بچے اسکول کالجز سے بلونگ کرتے ہیں، کالج کے اندر ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن آپ جب بھی دیکھے ہوں گے بابری مسجد کے ججمنٹ کو اٹھا کر کے ذرا دیکھیے، آپ سبھی حضرات کو پتا ہوگا کہ بابری مسجد کا کیس لڑنے والا کون تھا؟ ایک نن مسلم تھا. یعنی ہندو سوسائٹی، ہندو طبقے کے لوگ. آپ کی مسجد آپ کی لڑنے والا ایک نن مسلم. ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس جگہ پر مسجد کو توڑ کر کے مسجد بنائی جائے، اس جگہ پر مسجد قائم رہے. ایک ہندو شخص جب آپ کا کیس لڑتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسجد کی جگہ پر مندر نہ بنے، کبھی بھی نہیں چاہتا. بابری مسجد کی جو کیس لڑ رہا تھا وہ سب سے بڑا جو ہے ہیکل اور ڈینجر جو جج مانا جاتا تھا، وکیل مانا جاتا تھا، وہ ہندو تھا، نن مسلم تھا. اور وہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا. مسجد آپ کی، دھرم
باوجود لڑنے والے ایک نن مسلم تھے. افسوس, شیم آن آل دا مسلم سوسائٹی, آل مسلم کمیونیکیشن, تمام مسلمانوں پر شرمندگی کی بات ہے. یہ 47% مسلمان جو کالجز کے اندر جاتے ہیں, اسکول کے اندر جاتے ہیں, کہاں ہیں؟ ہم تو کم ہے. مولوی صاحب تو یہ 2% ہی میں آتے ہیں نا, مدارس کے اندر 2% ہم مولوی صاحب آتے ہیں, پھر بھی مولوی صاحب کی تعداد اتنی بھتیڑے کیسے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں, ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کتا ایک ڈاگ, کتے کی وائف, سوچئے گا ذرا سے, کتے کو بہت بچہ پیدا ہوتا ہے, کتے کو بہت بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ سلولی دے آر ڈائی, تمام کتے کے بچے مر جاتے ہیں, آہستہ آہستہ تمام کتے کے بچے مر جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت نہیں نازل کی. اور گائے بھینس کے اندر دیکھیں, جس کو گائے ماتا مانتے ہیں, اس کا مطلب وہ لوگ اس وجہ سے مانتے گائے ماتا کہ گائے دودھ دیتی زیادہ, تو ماتا اس وجہ سے کہ دے گیٹس بینیفٹ آف دا کاؤ, وہ لوگ گائے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, منافع بینیفٹ حاصل کرتے ہیں, تو گائے ماتا. کیوں؟ ہمارے سور و سورکشک, ہمارے کیا ہے, دیو کو, ہمارے بڈی, ہمارے جسم کو انرجی, اس کے دودھ سے ہمیں انرجی ملتی ہے. اب بھینس تو اس سے زیادہ دودھ دیتی ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے, بھینس کو نانی کبھی نہیں بلاتے ہیں لوگ. اب گائے دودھ دیتی ہے, اس سے زیادہ گائے دودھ دیتی ہے, تو گائے کو ماتا. اب ظاہر سی بات ہے, گائے سے زیادہ دودھ دینے والی بھینس ہے, اس کو تو نانی بلانا چاہیے, نہیں بلاتے, گائے کو ماتا بلاتے ہیں. اٹ از اے بگ کوشچن, یہ سب بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب دوسری چیز دیکھیے کیا ہے, گائے کے اندر جو گائے کو جو بچہ ہوتا ہے, اب دیکھیے کہ اس کے بچے سال میں ایک ہی ہوتے ہیں, اور سال میں کتنے دن میں ایک ہی بچے ہوتے ہیں, لیکن اس کی تعداد دیکھیے آپ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مل جائے گا, انعام مل جائے گا. لیکن کتے جو ایک ساتھ 6 بچے 7 بچے 8 بچے پیدا کرتے ہیں, اس کو آپ نہیں دیکھیں گے, کثرت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. پتا چلا کہ اس سوسائٹی کے اندر سے کتے کے فیملی سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا, علماء کی فیملی کے اندر اللہ نے برکت کو ڈال دیا. مثال سمجھے گا, ایگزامپل سمجھے گا, ہم برکت والے طبقے میں ہیں. پھر آپ کے ذہن کے اندر بھی ایک کوشچن ہوگا, برکت والے طبقے ہیں تو پھر اتنے کم کیسے کماتے ہیں, 5-6 ہزار میں کیسے گزارا کرتے ہیں, بڑے تنگی کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ تنگی کے ساتھ گزارا آپ لوگوں کی کرم فرمائی سے, آپ لوگوں کی کرم فرمائی سے اچھے انداز میں علماء کی زندگی گزرتی. کیوں؟ ان کی زندگی اور ان کی لائف کا جو انشورنس کر کے خدا نے بھیجا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو پڑھنے والے طبقے کی, ہم نے پوری سوسائٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھائے رکھا ہے, لہٰذا اسے برباد کوئی نہیں کر سکتا, اسے برباد کوئی نہیں کر سکتا. اب 47% لوگ جو کالج اور اسکول کے طرف جاتے ہیں, اب ذرا ان کے طرف توجہ دیجیے, یہ لوگ کہاں جاتے ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ 47%, it is a big percent. Where is going? Where are going? کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ 47% مسلم طلبہ جو کالج اسکول کے اندر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ آپ کی دھرم کی بات ہوتی ہے تو آواز اٹھانے والے ہمیشہ یہ ٹوپی ڈالی والے حضرات ملتے ہیں. آپ کے دھرم پر جب بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ آواز اٹھانے والے, یہ مولوی, یہ ملا ملتے ہیں. آپ کے حقوق کو جب بھی چھیننے کی بات آتی ہے, آپ کے آواز اٹھانے والے یہ ائمہ حضرات اور مولانا حضرات ملتے ہیں. آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جب بھی حملہ ہوتا ہے, ان کی عزت کو عزت دری کی جاتی ہے, تب بھی آواز اٹھانے والے یہ علماء کرام ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا انجینئر کو آواز اٹھاتے ہوئے؟ ذرا میں مولوی صاحب ایک اشارہ کرتا ہے, میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, ذرا دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں. یہ محور یہ گہوارہ جو ہے, یہ آشیانہ جو دارالعلوم المعارف کے نام سے جانے جاتے ہیں, اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سے مدارس ہیں. یہ اسلام, یہ شریعت, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے. آپ کے حقوق کی جب بھی بات آتی ہے, آپ پیچھے ہو جاتے, شرم کے مارے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. تب جا کر کے یہ علماء نے, ائمہ کرام نے, یہ محتمین حضرات نے, یہ منتظمین نے آپ کی مدد کی ہے. جب بھی حجاب کا معاملہ آیا, مولانا صاحب پڑھیں گے, کیوں؟ زمین کا حقدار آپ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو رہا, زمین میں آپ حصہ دیں گے مجھ کو؟ نہیں دیں گے.
زمین میں حصہ تو نہیں دیں گے، آپ وارث بنائیں گے اپنے بیٹے کو، مرنے کے بعد ہر پیرنٹس کا وارث جو ہوتا ہے ان کا لڑکا ہوتا ہے۔ شادی میں زبردست دھوم دھام سے آپ ان کی کرواتے ہیں، مولوی صاحب کو تو کبھی کبھی دعوت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مریں گے تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مولوی صاحب جائیں گے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں آذان دینے کے لیے بھی مولوی صاحب، یعنی بچہ پیدا ہو تو آذان بھی دے مولوی، اس کے علاوہ جنازے کی نماز پڑھائے مولوی۔ اس کے بعد بھی یہ نفرت، یہ تعصب، یہ ڈسکریمنیشن، واٹ از دیٹ؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ سب کام کرے مولوی، زمین کا حقدار آپ کا بیٹا بنے، آپ جو بلڈنگ بنائے ہیں آپ کا بیٹا بنے، وارث آپ کا بیٹا، رہنے کے لیے وارث آپ کا بیٹا، لیکن آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مولانا صاحب۔ اس کے باوجود بھی یہ سوتیلا پن کیسا، یہ سوتیلا ویوہار کیسا؟ آپ ذرا سوچئے گا، اللہ رب العزت نے اس آشیانے میں یہ درخت ہے، یہ درخت بہت بڑا درخت ہے، اللہ ان کے لگانے والے کو، ہمارے محتمین صاحب کو قبول فرمائے، ان کے منتظمین حضرات کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ دیکھیں، اور خاص طور سے آپ ان کی عمر کے لیے عمر دراز کی آپ دعا کریں کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، آپ اس کے سائے میں آ کر کے آپ ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہا دنیا کے اندر آپ ایک ایسے ہی چلے، ایسے چلے جیسا کہ آپ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چل رہے ہیں۔ آپ کو دھوپ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہو تو ایک درخت کے سائے میں آپ ٹھہر جاتے ہیں اتنا دیر، پھر آپ جب ٹھنڈک حاصل کر لیتے ہیں پھر آپ جو ہے وہاں جاتے ہیں، اپنے مقصد کو چلتے ہیں۔ لیکن یہ مدرسہ ویسا نہیں، یہ چند منٹ کے لیے نہیں، 2 منٹ کا نفع اور پورے سال کا گھٹا، ایسا نہیں۔ مدرسہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے نفع دے، اس سے جڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کی حجاب پر ابھی بات آئی، حجاب کے تعلق سے بات ہوئی تھی، اب آئیے لوگوں کا اشکال ہے اذان پر۔ اذان پر بات ہے کہ لوگ، اب مسلم دھرم کے لوگ اذان بھی نہیں دے سکتے۔ آئیے میں وید کے اندر بتاؤں، جو ان کا بھوشیہ پران ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، اسم اللہ الا اللہ الا اللہ مترا وڑو الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا اچیلن ہے، جس کا اچیل کیا گیا ہے، اسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسم اللہ الا اللہ الا اللہ مترا وڑو الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وید کے اندر صاف لکھا ہوا۔ اور کہا اچلاپی بھوشیتی، جب پرے کے لیے پرارتھنا کرنے کے لیے جب لوگوں کو دعوت دو، اچلاپی، بلند آواز سے پکارا کرو، ایشور کا نام بلند آواز سے لیا کرو، گاڈ کا نام، پرمیشور کا نام بلند آواز سے پکار کر کے آپ لوگوں کو بلاؤ، پرارتھنا گاہ کی طرف بلاؤ۔ اچلاپی بھوشیتی، ایشور کا نام بلند آواز سے لے کر کے لوگوں کو بلاؤ، پرارتھنا گاہ، پوجا پاٹ کی جگہ۔ بتائیے، ہمارے اذان کا ثبوت ہندو ویدوں کے اندر سے، ہندو کتابوں کے اندر سے ملتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اذان پر پابندی۔ ایسا کیوں؟ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اے لوگو ایک بات سن لو، آپ کان کھول کر کے سن لو، اگر آپ نے صرف 2 رکھا طریقہ اختیار کرو گے، اگر آپ ادھر بھی آدھا جاؤ گے، ایک پاؤں ایک کشتی پر رکھو گے، دوسرے پاؤں کو دوسرے کشتی پر رکھو گے، یاد رکھنا ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ لوگ تجھے زیر سے، تجھے تیرے جڑ کو کاٹ کر کے تیرے درخت کو سڑا دیں گے، گلا دیں گے۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اگر تم 2 رخی زندگی اختیار کرو گے، آدھا ادھر کو جاؤ گے آدھا ادھر کو جاؤ گے، تو تیرے جڑ کو کاٹ کر کے، ایسا نہیں کہا کہ تیرے درخت کو سکھا دیں گے، یہ تیرے درخت کو کاٹ، تیرے جڑ کو کاٹ کر کے تیرے درخت کو سڑا دیں گے، گلا دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بالضرور اب بہتر انداز سے انہیں تعلیم، سب سے پہلے شریعت کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر کے انہیں تب اسکول اور کالجز کا رخ کرے، اور رخ کر کے ایسا نہ کہ اسے چھوڑ دے۔ آپ جس بھی فیلڈ کے اندر جاؤ، اس فیلڈ کے اندر اب زبردست اپنا جھنڈا گاڑ کے دکھاؤ۔ یہ مولانا 2% مولانا اتنے کوحرام برپا کرتے ہیں، آپ حضرات تو 47% میں کالج اور اسکول کے طرف جاتے ہیں، آپ کا نام و نشان تو کہیں نہیں سنتے ہیں۔ کبھی تو نہیں سنا کہ مسلمانوں کے دھرم پر آنچ آیا تو کسی ڈاکٹر نے جا کر کے اپنا صفایہ دیا ہو، کسی انجینئر نے جا کر کے صفایہ دیا ہو، کیوں نہیں؟
یہ علماء کرام صرف آپ کا ٹھیکیدار ہے نہیں۔ سب سے بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں زیادہ بلڈنگ بنانی ہے، سخت سے سخت، اچھے سے اچھے شاندار بلڈنگ بنا کر کے اس کے اندر رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ اے لوگو سنو، تم مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگو۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ تم نے دیکھا، پرندے کو دیکھا ہوگا، برڈس کو دیکھا ہوگا، خالی پیٹ صبح کو نکلتا ہے اور شام کو وہ پیٹ بھر کے نکلتا ہے۔ پتھر کے اندر کے کیڑے کو جب اللہ کھلا سکتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک کیڑے بھی رہتے ہیں تو اس کا ذمہ دار، اس کا رسپانسبلٹی از دا گاڈ، خدا ہے، پرمیشور ہے، اللہ ہے، وہ آپ کو کھلائے گا۔ ایک بڑی افسوس کی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آپ سبھی حضرات نے سنا ہوگا، طلبہ عزیز نے بھی خاص طور سے سنا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے ہواؤں پر طاقت و قوت اور سلطنت عطا کی تھی، ہواؤں کا بادشاہ بنایا تھا، پانیوں کا بادشاہ بنایا تھا، پرندوں کا بادشاہ بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موڑنے کی، لوہے کو بڑے سے بڑے سخت سے سخت جو ہے چیزوں کو موڑنے کی صلاحیت دی تھی ان کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، زبور ایک پوئٹ کی کتاب ہے، ایک شعر کی نظم کی کتاب ہے۔ یہ والہانہ نظم ہے، یعنی اللہ کے طرف سے یہ کتاب کے اندر نظم ہے، اور یہ دلوں کو سرایت کرنے والی، دلوں کو کھینچنے والی یہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں لوہار تھا۔ ذرا تھاٹ کیجیے، سوچئے گا، اس پر غور کیجیے گا، میں لوہار تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پروتے تھے، لوہے کو موڑتے تھے، اس سے جو لوہار کا جو کام ہوتا تھا وہ کام کرتے تھے۔ ان کی امت کون سی ہے؟ ان کی امت یہودی، جو اس وقت ہے یہودی۔ اب دیکھیں گے کتنے طبقے ہیں، یہ تھوڑے سے بالکل نمک کے برابر ہے۔ انجنا کشف نے ابھی پڑھا تھا، ایک عربی کا محاورہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ بالکل باتوں کے اندر محاورہ ویسے ہونی چاہیے جیسے کہ سبزی کے اندر نمک ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سبزی کے اندر زیادہ نمک نہیں ڈالتے تو کم ہی نمک میں زیادہ پورے سبزی کو مزین کر دیتی ہے نمک۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جو نظم کی کتاب دی گئی تھی ان کو، وہ بتاتے ہیں کہ میں لوہار تھا، اور لوہار کی امت یہودی جو آج کم کی تعداد میں بھی پوری دنیا کو اپنے کنٹرول کے اندر کر رکھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کیے گئے تھے، تو اس کے اناجیل کے 4 اناجیل ہیں، انجیل ہیں۔ ایک کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں چرواہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چرواہا ہوں، اور چرواہا کی امت مسیحی عیسائیت جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں کتنی تعداد میں بالکل نہ کے برابر ہے، لیکن یہ بھی پوری دنیا کے اندر کنٹرول کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا چرواہا کی امت کہاں ہے اور لوہار کی امت کہاں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک ٹیچر کے طبقے، ایک ٹیچر کی امت اتنی کم ایجوکیشنل کیوں؟ کم ایجوکیشنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک تو جو 40% پہ پاس ہو جاتے ہیں، 40% مارک لا کر کے 40% مارک لا کر کے نمبرات لا کر کے پاس کر دیے جاتے ہیں۔ یہودی عیسائی کے بچے اتنے کم فیصدی پہ پاس نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی یہ ان ایجوکیٹڈ دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو کام کاج کرنے کے لیے یہ طبقے مل جائیں گے، محمد عربی کی امت مل جائیں گے، لیکن بڑے عہدے پر کبھی نہیں ملے گی۔ ایسا کیوں؟ ایک چرواہا کی امت اتنی اعلیٰ مقام پہ، ایک لوہار کی امت اتنی اعلیٰ مقام پہ، جس نے حدیث کے اندر کہا جو انبیاء کے سردار ہیں ان کی امت جو کہتے ہیں کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، تو ان کی امت اتنا بھسگول کیوں؟ It is a big matter, it is a big point for the thinking. یہ سوچنے کے لیے سب سے بڑا پوائنٹ ہے، ایسا کیوں؟ اور دوسری چیز دیکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جز کے اندر کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ امین ہے،
امین اور صادق کے نام سے یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جس کو کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ اختلاف جو تھا وہ صرف نبی گھوڑے پر تھا، لیکن امین اور صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی کہا کرتے تھے، یعنی ایمان والے بھی کہا کرتے تھے اور نن ایمان والے بھی کہا کرتے تھے، دونوں طریقے کے لوگ کہا کرتے تھے۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ اتنے سچے امین کی امت، صادق کی امت اتنی جھوٹی کیوں؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ امین کی امت اور صادق کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے اندر سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی بالکل مٹ چکی ہے۔ جن کے ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ علماء کرام حضرات یہ صرف قرآن پڑھ کر کے یہ قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، آپ بڑے بھول کے اندر ہیں، آپ غلط سوچتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ میرا ایک مجھ سے سینئر معروف ندوی نام ہے، مجھ سے 1 سال کا سینئر ہے، انہوں نے اس وقت انڈیا کا ٹاپر، سب سے بڑا ٹاپر، وہ کالجز کے اندر سب سے زبردست نمبر لایا اور انڈیا کا ٹاپر آیا، معروف ندوی یو جی ایسا کوئی ڈگری ہے، اس میں جو ہے جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے کہ وشو ودیالیہ انودان آیوگ، ہندی کے اندر کہا جاتا ہے، معروف ندوی جو سب سے بڑا ٹاپر آیا۔ مدارس کے بچے اگر وہ چاہیں تو ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو موجے تلاطم کو تھما سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہر بڑی سے بڑی طاقت کے رخ کو موڑ سکتے ہیں۔ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کون آئے تھے؟ یہ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کا نام تو آپ نے نہیں سنایا ہوگا۔ آئی پی ایس جو سب سے پہلا آئی پی ایس بڑا ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مولانا فضل حق کا نام اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، کون اس سے واقف نہیں ہوں گے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کون واقف نہیں ہوں گے؟ یہ سب حضرات مدرسے کے پڑھے ہوئے، اور جو لوگ مدرسے کے طلبہ ہیں، ایک اچھا موقع ہے، آپ سبھی حضرات جو سال کے آخر میں جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ اپنے سوچنے کے دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہ لائے کہ بس میں پڑھائی کو بس کر دوں۔ اللہ رب العزت نے بہت اچھا موقع آپ کو دیا ہے، یہ مدرسے کے اندر ہر طریقے کا انتظام ہے، ہر طریقے کا ارینجمنٹ ہے، آپ یہاں پر بہتر انداز کے آپ کو ہر طرح کے کھانے پینے کے اندر سہولیات دی جاتی ہیں، پہننے اوڑھنے کے اندر سہولیات دی جاتی ہیں، رہنے کے اندر سہولیات دی جاتی ہیں۔ گھر جانے کے بعد لڑکے گھر والے کا میٹر دیکھ کر کے، ماحول دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ اب مجھے پڑھانا چاہیے۔ آپ کیا یہی سوچتے ہیں آپ امام بنے؟ آپ کیا یہی سوچتے ہیں آپ پڑھائی کو بریک کر کے، اسٹاپ کر کے آپ کسی مدرسے کے صرف آپ جو ہے یا سفیر بن کر کے رہ جائیں؟ آپ کا مقام صرف اتنا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اسی روز شب میں الٹ کے نہ رہ جا، تیرے سامنے زمان و مقام اور بھی ہے۔ آپ اسی پر بس نہ کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے صرف جو مولانا بن جانا ہے، مولانا کے آگے بھی آپ کا جو سرٹیفکیٹ انتظار کرتا ہے، یہ دیش آپ کے لیے انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کالج کے بھی رخ کرو، تم اسکول کا بھی رخ کرو، لیکن سب سے پہلے حافظ بن جائے، مولانا بن جائے۔ اور واللہ جس نے حفظ قرآن کیا، قرآن کی دولت جس کے سینے میں سمائی ہوئی ہے، بڑی سی بڑی کتاب آپ کے لیے بالکل مانند حلوہ ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے آپ کے لیے، ایک ایسی غنیمت ہے کہ اگر آپ اس کا پالن نہیں کریں گے تو یقیناً آپ گھر والے کی غربت کو نہ دیکھیں۔ ایک بہت ہی عجیب کوشچن ہے کہ پہلے انڈا آیا یا پہلے مرغی آئی؟ پہلے غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں ہے، یا تعلیم نہ رہنے کی وجہ سے غربت ہے؟ غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں ہے یا تعلیم نہ رہنے کی وجہ سے غربت ہے؟ آپ جب اس کوشچن پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ تعلیم نہ رہنے کی وجہ سے غربت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم جائیں گے تو آئندہ سال کہیں اور کا رخ کریں گے، کہ کسی اور جگہ جانا ہے، بس امامت کرنا ہے۔ آپ کے پاس جگہ بہت آئیں گے، ڈاکو آپ کے پاس بہت آئیں گے، چور آئیں گے آپ کو چکنے کے لیے، لیکن آپ اپنے رخ کو نہ بدلیں گے، آپ اپنے رخ کو بدلیے گا نہیں۔ آپ
بالکل جم کر کے گھر والے کو کہیے کہ بس کچھ دن اور برداشت کرو، ہمیں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ ابھی دیکھا نا اسسٹنٹ کمیشن آف پولیس جو بنا ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یقین محکم اگر آپ چاہیں تو اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اگر ذوق یقین پیدا کر لے تو بڑی سے بڑی سخت سے سخت چٹان کو آپ ہلا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آئندہ سال جم کر کے آپ کو اس مدرسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ایک عزم کریں کہ ہم کو بہتر عالم بننا ہے۔ انشاءاللہ اسی ادارے سے آپ بھی جا کر کے کہیں جا کر کے نام کمائیں۔ تو جس طریقے سے وہ حضرت نے کہا کہ میں ندوی ہوں، فخر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ندوی کا میں پروڈکٹ ہوں، اس کے باوجود بھی میں نے پورے انڈیا کے اندر میں نے جو اپنا نام روشن کیا، اسی طریقے سے ایک دن آپ کو کہنا ہے کہ ہمارے جو مشرف تھے، ہم بھی دارالعلوم المعارف کے اندر سے میں دارالعلوم کا پروڈکٹ ہوں، ہمارے جو مشرف جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن القاسمی حفظہ اللہ ورعاہ، آپ بھی دوسرے بچوں کو اس کی طرف رغبت کروائیں۔ اور خصوصی طور پہ یہاں پہ جو سامعین ہیں، آپ سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کا خوب چونکہ اللہ نے ایک نعمت آپ کو جو دی ہے، جو نعمت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اے لوگوں سنو، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم تمہارے شکریہ کو بڑھائیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم تم پر زبردست عذاب لاحق کریں گے۔ یہ مدرسہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو اس کے اندر خوب تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خوب ہیلپ اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واقع دعوانا۔